جب چیمپئنز ٹرافی ملی تو رمیز راجہ چیئرمین تھے. انہوں نے سوچا کہ میں یہ پوائنٹ اٹھاؤں گا, لیکن دسمبر 2022 میں ان کی چھٹی ہو گئی. پھر نجم سیٹھی صاحب آئے, ہائیبریڈ ماڈل ایشیا کپ پہ اختیار کر لیا, فورسڈ کیا گیا پاکستان کو کہ ہائیبریڈ ماڈل پہ جائے. انہوں نے پھر اس کے بعد ابھی یہ بات کرنے ہی والے تھے کہ آگے کیا ہوگا, آگے آیا ہمیں آگے انڈیا ہمارے پاس آئے گا, ہم تو ہائیبریڈ کہ ان کو ہٹا دیا گیا. ذکا اشرف آ گئے. ذکا اشرف نے بڑے پراؤڈلی یہ کہا کہ یہ ہائیبریڈ ماڈل تو پی سی بی نے منوایا ہے, یہ ہائیبریڈ ماڈل ہمارا ہے. اور اسی لیے انڈین میڈیا اور انڈیا کے آفیشلز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب اپریشیٹ کر رہے تھے ہائیبریڈ ماڈل تو اب کیوں نہیں دوبارہ ہائیبریڈ ماڈل لے رہا ہے. لیکن اب یہ ایک بات طے ہو جانی چاہیے کہ اگر اس دفعہ بھی ہائیبریڈ ماڈل, جیسے کہ خالد محبوب صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہوگا وہی جو بھارت چاہتا ہے, تو ہائیبریڈ ماڈل اگر ہوگا, پاکستان بھارت کے میچ ہائیبریڈ ماڈل پہ ہوں گے, تو آگے کے بھی ایونٹ میں پاکستان یہ کہہ دے کہ ہمیں ہائیبریڈ ماڈل پر ہی انڈیا سے کھیلنا ہے, ہم انڈیا نہیں جائیں گے. وائی ڈبل اسٹینڈرڈ, آپ ہمارے یہاں تو آنے کو تیار نہیں ہے لیکن ہمیں بلانے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم اس میں کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے خالد صاحب, کیونکہ ہم نے جب پہلے یہ رستہ دکھایا ہے کہ چلیں اے سی سی کا ایونٹ ہے تو ہائیبریڈ کر لیتے ہیں, تو اب تو وہ ہمارے اوپر اس بات کا پریشر ہوگا. بٹ گڈ تھنگ از کہ ہم نے پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور اسپیشلی چیئرمین محسن نقوی کسی اسٹرانگ سٹینڈ پہ کھڑے ہیں. لیکن آپ کا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے کہ اسٹرانگ تو ہے سٹانس, لیکن اس کے لیے کر کیا رہے ہیں. اور اسی سٹانس میں شروع میں جب پی سی بی سے پوچھا آج کی میٹنگ میں تو انہوں نے کہا ہمارا سٹانس وہی ہے, تو ایک ذرا تھوڑی سی افراتفری ہو گئی, افراتفری مچی اور اس کے بعد ڈیلے ہو گیا. جی خالد صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ جی میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ سب کچھ کیا ہوگا, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے اس کا سارا پس منظر کیا ہے. جب بگ تھری کا فارمولا آیا تھا تو اس وقت بھی ایک ہمارا موقف تھا, بڑا جائز موقف تھا کہ یہ برابری کا کھیل ہے, یہ نہیں ہے کہ جہاں سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے وہاں اس کو پیسہ زیادہ دیا جائے. اور ہم نے بڑی اپنی طرف سے سخت موقف اختیار کیا کہ اس طرح نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے جو اس وقت کے نمائندے تھے انہوں نے انڈین کرکٹ بورڈ سے بات چیت کی, اور واپس آ کے آپ ریکارڈ چیک کر لیں, واپس آ کے بڑا دلچسپ بیان دیا گیا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں, ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے, ہم بگ تھری فارمولا تو مان آئے ہیں, لیکن ہمیں اس کے بدلے میں 6 سیریز ملیں گی انڈیا سے. 6 سیریز, آپ پتہ ہے کہ ایک سیریز ہی بڑی منافع بخش ہوتی ہے, تو 6 ملیں گی. اب مجھے بتائیے کہ وہ کہاں ہیں 6 سیریز جس کا آپ نے بڑا ڈھول بجایا تھا. تو بات یہ ہے کہ اصول پہ چلنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کو بین الاقوامی جو مختلف فیکٹرز ہیں, جو معاملات ہیں, ان کو بھی سامنے رکھ کے تو پھر ایک اپنے لیے راستہ بنانا چاہیے, اور ایسا راستہ بنانا چاہیے کہ جس میں پھر آپ کو کوئی خفت نہ ہو, شرمندگی نہ ہو. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کہہ چکے ہیں, آپ اگر فرض کریں وہ نہیں بات مانتے کہ بھائی آپ نے ہائیبریڈ ہی کرنا ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ ہمارے پاس 2 آپشن ہوں گے کہ جی ہم یا نہیں اس میں کھیلیں گے تو یا ہم کھیلیں گے, اور کیا کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑا ایک سخت قسم کا آپشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوبت نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ایک بریک سے واپس آئیں گے, اور اس کے بعد پاکستان کی دوسری بات ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم بھارت سے میچ نہیں کھیلیں گے, اس سے کتنا نقصان ہوگا اور کیا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ glad to have you back once again to sports room. اور اب ایک بار پھر خالد محمود صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. خالد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان اس بات پر آ جاتا ہے کہ اگر ہائیبریڈ بھی ہو رہا ہے تو ہم ہندوستان سے نہیں کھیلیں گے, اور ہندوستان جا کے تو پھر ہم بھی کبھی نہیں کھیلیں گے, تو اس میں بھی براڈ کاسٹرز کا بڑا نقصان ہے, آئی سی سی کے اوپر بڑا پریشر پڑے گا. اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دراصل انڈیا پاکستان میچ کی ویلیو بہت زیادہ ہے, یعنی اس حد تک آپ کے سننے والے جانتے ہوں گے کہ ایک طرف باقی سارے میچز کی آمدنی ہے اور دوسری طرف پاکستان انڈیا میچ کی آمدنیاں تقریباً برابر ہوتی ہیں, تو یہ نقصان تو بہت بڑا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان کو اس نقصان کی کوئی پرواہ ہوگی؟ ہندوستان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, بھارت کو پرواہ نہیں ہوگی, کیونکہ ان کا بورڈ اتنا زیادہ خوشحال ہے, ان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے بڑا مضبوط ہے, وہ کرکٹ کو بڑا سپورٹ کرتا ہے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اتنا وہ امیر بورڈ ہے. ہاں فرق جن لوگوں کو پڑنا تھا وہ ہے ویسٹ انڈیز ہے جن کے پاس فنڈ کی کمی ہے, جنوبی افریقہ بھی ہے, سری لنکا ہے,
بنگلہ دیش ہے اور زمبابوے ہے، یہ سارے ملک جو ہے یہ متاثر ہوں گے، کیونکہ اگر ٹورنامنٹ کا نفع منافع کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کو بہت تھوڑا حصہ ملے گا. تو یہ لوگ تھے جن کے ساتھ ہمیں لابی کرنی چاہیے تھی، ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تھی، ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے تھی. وہ بہرحال ہم نے وہ موقع اس وقت ضائع کر دیا ہے. تو باقی رہ گیا کہ اگر یہ پاکستان کہتا ہے کہ ہائیبریڈ ہی کھیلنا ہے تو ہم ہندوستان سے نہیں کھیلیں گے، تو وہ بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ باہر اگر ہو رہا ہے، اگر آپ آئی سی سی کے ممبر ہیں تو پھر آپ کیسے کس بنیاد پہ کہیں گے کہ ہم ہندوستان سے نہیں کھیلیں گے اگر باہر بھی جا کے آپ کھیلنے کو تیار ہو جاتے ہیں. میرا حال ہے اس کا ہی کہ پاکستان کا کوئی معقول مطالبہ اگر سمجھا جا سکتا ہے تو وہ یہی ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے جی، اگر ہائیبریڈ ماڈل ہی چلنا ہے تو پھر یہ ہر جگہ ہر ٹورنامنٹ میں ہوگا. جب بھی میچ ہوگا ہندوستان میں کوئی ٹورنامنٹ ہوگا تو پاکستان وہاں ان کے ساتھ نہیں کھیلے گا، وہ کسی دوسرے ملک میں کھیلے گا جا کے. زیادہ سے زیادہ اس بات پہ ہم ڈٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے شاہد صاحب، بالکل کلوزنگ کا ٹائم آ گیا ہے. مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ اب ہمیں کسی فالس پرومس کی امید پہ تو نہیں رہنا چاہیے، پہلے ہم سے بہت جھوٹے وعدے ہو چکے ہیں. پاکستان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے، لیکن ریٹن آپ کنفرمیشن لیں کہ اگر اگلا آئی سی سی سے لیں کہ اگلا 2026 کا ہے، آلدو کے کو ہوسٹ ہے سری لنکا، پاکستان کے میچ سری لنکا میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی میچ ناک آؤٹ میچ اگر انڈیا میں ہوگا تو وہ پھر نیوٹرل وینیو میں. ٹھیک ہے.